بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دو باب ہیں ہمارے آج. باب الحقوق اور باب الاستحقاق. ٹھیک, باب الحقوق اور باب الاستحقاق. تھوڑی سی بات میں آپ کو سمجھا دوں. دیکھو کتاب سے میں تھوڑی سی بات. حقوق شرعیہ ہوتے ہیں اور حقوق عرفیہ ہوتے ہیں. حقوق شرعیہ کسی بھی چیز کے اندر کچھ حقیقت شرع حقی شرعی طور پر کچھ حق آپ کو مل جاتا ہے, جس کو کہتے ہیں حقوق شرعیہ. جیسے نکاح ہوتے ہی مرد کو طلاق کا حق مل جاتا ہے. صحیح ہے. گھر خریدتے ہی ہمسائے کے لیے حق شفا آپ کو مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. نکاح ہوتے ہی ٹھیک ہے مل کے بوزہ آپ کو مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کچھ ایسے حقوق ہیں جو خود بخود آپ کو شریعت دیتی ہے, ان کو حقوق شرعیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کچھ ایسے حقوق ہیں جو عرفی طور پر آپ کو ملتے ہیں. آپ نے گھر لیا, گھر کے سامنے گاڑی کھڑی کرنے کا حق کس کا ہے؟ میں نے گھر لیا اور حق اس کا ہے. میں نے گھر لیا لیکن میری چھت کے اوپر کوئی دوسرا اپنا گھر بنائے. صحیح ہے بھائی, گھر آپ نے خریدا, خبا تو نہیں خریدی نا آپ نے. بھائی مسجد بنی ہوئی تھی, زمین ہے, زمین, اس زمین کے اوپر جھگڑا تھا مسلمانوں کا اور ہندوؤں کا. ٹھیک ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کو وکیل بنایا. قائد اعظم محمد علی جناح نے وکالت میں کہنے لگے, اب مسلمان کہتے ہیں زمین ہماری, ہندو کہتے ہیں زمین ہماری. مسلمان کہتے ہیں زمین ہم جیت گئے تو ہم اس میں مسجد بنائیں گے, اور ہندو کہتے ہیں زمین ہم جیت گئے تو ہم اس کا مندر بنائیں گے. ٹھیک ہے. آزادی سے لڑی ہوئی جھگڑے ہوا کرتے تھے. تو اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے مقدمہ لڑا اور دماغ لڑایا. دماغ کیا لڑایا؟ کہا کہ دیکھو ٹھیک ہے, یہ زمین آدھی ان کی آدھی ہماری. تو وہ کیسے؟ تو وہ ایسے کہ 40 فٹ تک ہماری زمین ہے, 40 فٹ تک ہم مسجد بنائیں گے, 40 فٹ تک ہمارا حق ہے, 40 فٹ کے بعد ان کا حق ہے. یہ اوپر بنائے جو بنانا ہے, اوپر مندر بناتے ہیں بنائیں, اوپر گھر بناتے ہیں بنائیں, جو بناتے ہیں بنائیں, 40 فٹ سے اوپر بناتے ہیں. اب مسلمان بھی قائد اعظم محمد علی جناح کے خلاف. لیکن یہ کیا قائد اعظم ٹھیک ہے, ہندو کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے, 40 فٹ سے اوپر ہمارا اور 40 فٹ سے نیچے ان کا. تو جب فیصلہ ہو تو سب نے پکڑا قائد اعظم, یہ آپ نے کیا تھا, آپ کو کس نے کہا 40 فٹ مسجد میں 30 فٹ کی مسجد بنا, اس کو 10 فٹ کے اوپر جو مسجد بنے گا 10 فٹ کے اوپر جو کرنا ہے کر یہ کوئی دماغ لڑایا. ہم جو بحث کر رہے ہیں حقوق کی, گھر میرا ہے, اس کے اوپر حق کس کا ہے؟ اس کے اوپر. ٹھیک ہے. تو اس نوعیت کے حقوق پر حقوق عرفیہ کے ہمارے اس باب کے اندر جو بحث ہوگی حقوق عرفیہ کی. ٹھیک ہے. حقوق مجردہ جو ہوتے ہیں اس کے اندر حقوق عرفیہ کی بحث. مجرد کہتے ہیں صرف حق کے بحث, اور کسی چیز کی بحث نہ ہو. ٹھیک ہے. تو حقوق عرفیہ کی بحث. حقوق عرفیہ میں بھی دو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہونی چاہیے. ایک حق علوم کی بحث اور ایک حق مسیل کی بحث. حق مسیل کی بحث, حق شرف کی بحث, حق طریق کی بحث. ٹھیک ہے. تو یہ 4 چیزیں اس بات کے اندر ہیں, حق علوم کی بحث اور حق ٹھیک ہے جی. چلو جی کتاب دے دو. اچھا علوم
علو کا مطلب ہوتا ہے اوپر گھر بنانا، گھر کے اوپر گھر بنانا، یعنی بالا خانہ، بالا خانہ سب کے علو. جیسے یہ مسجد ہے نا، مسجد کے اوپر جو جگہ ہے اس کو بالا خانہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھو ایک ہوتا ہے بیت، ایک ہوتا ہے منزل، ایک ہوتا ہے دار. ایک ہوتا ہے بیت عربی کے اندر، ایک ہوتا ہے مسجد، ایک ہوتا ہے دار، ایک ہوتا ہے بولو یار، بولو نا کچھ تو بولو. آج کھانے میں ایلفی ڈلی ہوئی تھی کیا کہ منہ جڑا ہوا ہے؟ ایک ہوتا ہے بیت، ایک ہوتا ہے منزل، ایک ہوتا ہے دار. بیت کیا ہوتا ہے؟ بیت یہ ہوتا ہے کہ ایک کمرہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اسی کے اندر واش روم ہے، اس کے آگے ایک دروازہ، چھوٹا سا دالان بنا، ایک دروازہ لگ گیا، یہ ہوتا ہے بیت. ٹھیک ہے، ایک کمرہ بنا ہوا ہے، اس کے آگے چھوٹی سی گیلری ہے، اس کے آگے دروازہ لگا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں بیت. ٹھیک ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب مصنف کا عرف تھا، کیونکہ حقوق عرفی ہیں تو عرف کی بحث ہو رہی ہے. منزل کسے کہتے ہیں؟ منزل تھا یہ والا گھر تو تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک سین بھی ہے، اس کے ساتھ ایک دوسرا کمرہ ہے، اور یہ آگے ایک چھوٹا سا سین بن گیا اور اس کے آگے گیٹ لگا ہوا ہے، جس کو کہتے ہیں منزل. ٹھیک ہے، اور گھر کسے، دار کسے کہتے ہیں؟ دار کہتے ہیں یہ کمرہ، یہ کمرہ، یہ کمرہ، پھر اس کے اوپر دوسری منزل، پھر یہ کمرہ، یہ کمرہ، یہ کمرہ، پھر ایک سین ہے، پھر آگے دالان ہے، پھر اس کے آگے گیٹ ہے، گیٹ کے آگے ایک چھوٹی سی جگہ بیٹھ کے جہاں چوکیدار بنا بیٹھا ہوتا ہے، پھر اس کے اندر گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ، اس کو کہتے ہیں دار. صحیح ہے، سمجھ گئے ہو؟ وضو کے بعد کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ وضو کے درمیان الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، بس یہی تو آتی ہے، سب جگہ یہ پڑھتے ہو. وجعلنی من المتقین، کوئی اور؟ یہ تو آخر میں پڑھتے ہیں، چلو اس کو یہ تو آتی ہے نا. وضو کے درمیان کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ ہاں، یہ دعا اونچ سے پڑھو، کھڑے ہو کے پڑھو. ووسع لی فی داری، ووسع لی فی داری، گھر مانگے، نہ بیت مانگے نہ منزل مانگے. سمجھ رہے ہو؟ ٹھیک ہے بھائی. اب دیکھو بیت، منزل اور دار کو سامنے رکھنا. العلو لا يدخل بشراء بیت، العلو بالا خانہ، بیٹھ جاؤ. اس کا بھی ایک بالا خانہ ہے، اس کا بھی ایک بالا خانہ ہے، اس کا بھی ایک بالا خانہ ہے. یہ کہہ رہے ہیں العلو لا يدخل بشراء بیت بكل حق. العلو یہ جو بالا خانہ ہے یہ بے میں داخل نہیں ہوگا. بالا خانہ بے میں داخل نہیں ہوگا. اگر اس کمرے کی ہم نے بے کی ہے تو بالا خانہ خود تو خود داخل نہیں ہوگا. یہ کہے گا نا خریدتے وقت میں نے آپ سے بالا خانہ، میں نے آپ سے بیت خریدا، ٹھیک ہے، بیت خریدا، تو میں کہوں گا یار اس گھر کے سارے حق میرے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو جب میں نے خریدا تو مجھے حق علو نہیں ملے گا، حق علو اس کا مجھے نہیں ملے گا. سمجھ رہے ہو؟ حق علو دیکھو فلیٹ بنے ہوئے ہیں، فلیٹ بنے ہوئے، یہ سب فلیٹ بنے ہوئے ہیں، دیکھ رہے نا فلیٹ. یہاں جو فلیٹ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، یہ بیت ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بیت میں ایک شرط آیا نا، میں آ جاؤں اوپر والے فلیٹ پہ، یہ بھی میرا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ داخل نہیں ہوگا. کیوں کہ اس گھر کے سارے حق میرے ہیں، میں کوئی گھر کا سارا حق میرا ہے، لیکن یہ کہنے کے باوجود یہ حق علو مجھے نہیں ملے گا. ٹھیک ہے بھائی. اچھا، چھت کے اوپر والی مسجد والا ہے، ٹھیک ہے، یہ آتے سے چھت کے اوپر اپنا باغیچہ لگا دیا، لگا سکتا ہے؟ نہیں لگا سکتا، کیونکہ حق علو یہاں پر نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بشراء کی منزل الا بكل حق هو له، لیکن جب منزل کی بے ہو رہی ہے، دوسری منزل کی بے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کے اندر یہ بولے گا
وبشراء العلو يدخل بشراء منزل نہیں، العلو لا يدخل بشراء منزل، منزل کا جب خرید و فروخت کرے گا تو علو اس میں داخل نہیں ہوگا، منزل میں داخل نہیں ہوگا. الا بكل حق هو له، ہاں وہ یہ کلمات کہے کہ اس منزل کے جتنے حقوق ہیں وہ سارے تمہارے لیے ہیں، اگر وہ یہ کہے گا پھر خود بخود داخل ہوگا. او بھی مرافقی ہی، یا پھر اس سے مل کے جتنے کلمات کہے تو بیت میں بولے سن کے نہیں ہوگا، بیت میں بولنے نہ بولنے سے نہیں داخل ہوگا. ٹھیک ہے. او بکل قلیل و کثیر ہوا فیہ او منہ، یا ایسے کلمات بولے بکل قلیل و کثیر، تھوڑا زیادہ جو کچھ بھی ہے سارا تمہارا ہے. ٹھیک ہے، تو تب داخل ہوگا ورنہ داخل نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو بات واضح؟ آگے دیکھو. وذکر بالشراء والعلو يدخل بشراء دار كالقليل، اور علو داخل ہوگا جب دار کی بیع کرے. ایک کالقليل جیسے بیت الخلاء گھر میں داخل ہوتا ہے بغیر کہے، ایسے ہی علو بھی گھر کے اندر خود بخود داخل ہوگا. ٹھیک ہے، سمجھ آگے. لیکن لفظ اللہ، لیکن ذلہ داخل ہوگا. ذلہ کیا ہوتا ہے؟ ذلہ یہ گیٹ لگا ہوا ہے، یہ گیٹ لگا ہوا ہے، یہ گھر کا گیٹ ہے. ٹھیک ہے، گھر کی گیٹ کے آگے ایک چھوٹی سی گیلری بنائی ہوتی ہے. یہ تو آپ کو گیٹ لگا ہوا، یہ گیٹ لگا ہوا. ٹھیک ہے، اس کے آگے تو کچھ نہیں ہے، یہ غریب لوگ ہیں، ہم لوگ غریب لوگ ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ ڈیفینس میں جائیں نا تو گیٹ کے آگے ایک چھوٹا سا کمرہ بنایا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، گیٹ کے آگے وہ لگایا ہوتا ہے جس کے سامنے گاڑی کھڑی کرتے ہیں، جس کی وجہ ٹھیک ہے. گھر کے باہر ایک چھوٹا سا شیڈ لگایا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ذلہ. ٹھیک ہے، لفظ ذلہ، لیکن ذلہ داخل نہیں ہوگا. کیوں جی؟ کیوں ذلہ داخل نہیں؟ کیونکہ ذلہ گلی میں ہے. ٹھیک ہے، ہاں الا بکل حق ہوا له، لیکن اگر وہ کہے کہ اس کے اندر جتنا بھی حاصل وہ سارا دے رہا ہے تو پھر ذلہ بھی خود بخود داخل ہو جائے گا. ٹھیک ہے بھائی، یہ بات ہوگی پہلے حق علوم کی بحث. ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آ گئے؟ حق علوم کی بحث ساری اس کے اندر آ گئی. سمجھ گئے؟ نیک محمد سمجھ گئے؟ باقی سارے بندار ہیں. چلو جی آگے دیکھو. اب یہ تو گھر کی بات مکمل ہوگی. اب گھر کے سامنے سے گزرنا ہے. گھر کے سامنے جو گلی ہے نا، یہ گھر کے سامنے جو گلی ہے اس گلی کو کہتے ہیں طریق. ٹھیک ہے، آپ کی مسجد کے سامنے سے سڑک گزر رہی ہے، ٹھیک ہے، مدرسے کے سامنے سے اس کو کہتے ہیں طریق. ولایت کھلو طریق الخاص، لیکن طریق یہ تو طریق عام ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ گھر بنے ہوئے، گھر بنے ہوئے پوری لائن میں بنے ہوئے. یہ ایک دار ہے، یہ دوسرا دار ہے، یہ تیسرا دار ہے، یہ چوتھا دار ہے. ٹھیک ہے، مسجد یہاں پر ہے، یہ گلی بند ہے. ٹھیک ہے، مسجد اس جگہ پر ہے، یہ مسجد بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، آپ اس منظر ہے، یہ ٹھیک ہے، گلی یہاں سے بند ہے، یہاں سے بند ہے. اس آدمی کو نماز پڑھنے کے لیے یہاں سے آنا پڑتا ہے. تو گھوم کر اس نے کہا میرے ابا بوڑھے ہیں، میرے ابا بوڑھے ہیں، اپنے گھر کی دیوار تھوڑی ایک چھوٹا سا راستہ بنا دیا زمین، ابا نکلے یہاں سے ڈائریکٹ مسجد کو. ٹھیک ہے، ایسے لوگ کرتے ہیں. لوگ کچھ ایک لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے گھر کے اندر سے راستہ بناتے ہیں. سمجھ رہے؟ اس نے یہ کیا، یہاں مسجد کے لیے راستہ نکالتے ہیں، جس کو طریقے خاص کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو طریقے خاص کہتے ہیں. طریقے عام کی بات نہیں ہوتی. یہ طریقے عام گھر کے سامنے سے اس کی بات تو ہو ہی نہیں سکتی، لیکن یہ طریقے خاص نہیں بات. تو بڑا یہ سلو طریق جو ہے، یہی طریقے خاص یہ بیع میں داخل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اچھا. والمسیل، اور پانی گرنے کی جگہ یہ بیع میں داخل نہیں ہوگی. کیوں؟ اچھا، طریقے عام کے اندر جو حق ہے وہ تو جو گھر خرید رہے ہو اس کو مل جائے گا. ٹھیک ہے، مسجد کے اندر جو گھر مل رہا ہے، مسجد کے اندر یعنی پانی گرانے کی جگہ جو ہے وہ کیوں داخل نہیں ہوگی؟ وہ اجتماعی. ٹھیک ہے، والشرب کیا ہوتا ہے؟ یہ کھیت ہے. کھیت دیکھیں آپ لوگوں نے؟ دیکھیں نا، یہ کھیت ہوتا ہے.
یہ کافی سارے کھیت ہیں. ایسے ہوتے نا کھیت, پانی یہاں سے گزر رہا ہے, یہاں سے نہر سے پانی آ رہا ہے اور یہاں سے گزر رہا ہے, یہاں سے گزر کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس بندے کو پانی کیسے ملے گا؟ رستہ بنے گا, پورا رستہ بنے گا پانی کا. یہاں سے بھی رستہ بنے گا, یہاں سے بھی رستہ بنے گا. ٹھیک ہے, اور یہ رستہ زمین کے اندر سے بن رہا ہے. ٹھیک ہے, زمین کے اندر سے بن رہا ہے. تو یہ جو زمین کے اندر کا جو راستہ بنا ہوا ہے یہ خود بخود داخل نہیں ہوگا الا بنقل. ہاں, سوائے اس کے کہ وہ کہہ دے اس طرح کی بات کہ کل حق ہوا لہو, یہ تمام کا تمام حق تمہارا ہے, تو تب یہ داخل ہوگا کیونکہ یہ ملکیت خاص ہے. سمجھ رہے ہو؟ آگے بخلاف الاجارہ. لیکن اگر کسی نے یہ زمین, یہ گھر اجارے پہ لے لیا, ٹھیک ہے, اس صورت میں وہ چھت استعمال کرے گا نہیں کرے گا؟ حالانکہ بات ہوئی نہیں ہے, کیا کرے گا؟ نہیں کرے گا. ہاں, اللہ بخلاف الاجارہ, اجارے میں اس کے خلاف ہے. اجارے میں یہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ لوگ غلط کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اجارے میں ایسا کہنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اجارے میں ملکیت نہیں ہوتی, منفعت ہوتی ہے. اور منفعت تو سودا ہی منفعت کا ہو رہا ہے, سودا چیز کی ملکیت کا نہیں ہو رہا. یہاں چیز کی ملکیت دینی پڑتی ہے. ہاں, اجارے میں لے سکتا ہے بغیر کچھ کہے, کرایہ دے رہا ہو, کرایہ منفعت کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب خرید رہے ہیں آپ تو اس میں ملکیت ہوتی ہے. ہاں, 2 سال کے کرایے پہ لے رہے ہیں. ہاں, کرایے کے اندر تو وہ کر ہی نہیں سکتا نا بھیا, کرایے کے اندر تو تصرف کر ہی نہیں سکتا. آپ اس کی دیوار کو بھی استعمال نہیں کر سکتے. آپ نے کرایہ دیا بس, صرف آپ اس سے منفعت حاصل کر سکتے. ٹھیک ہے جی, سمجھ گئے ہو یہ بات؟ بس یہ 2 باتیں اتنی کافی ہیں. آگے دیکھو جی, باب الاستحقاق. باب الاستحقاق بڑا اہم باب ہے. استحقاق, بعض چیزوں کا حق آپ کو مل جاتا ہے, اس حق کی بات ہوئی. ٹھیک ہے, حقوق سے ہٹ کے یہ بات ہے کسی چیز کا استحقاق ہوتا ہے. دیکھو سب سے پہلی بات سمجھ لو. اچھا بھائی, یہ جو حقوق ہے نا, حقوق کی بحث, یہ حقوق کی بحث بہت تفصیل کے ساتھ ہے. یہاں بہت تھوڑی سی ہوئی ہے. یہ میں آپ کے لیے پیپر نکال کے لایا ہوں, اس کو پڑھ لیجیے گا. مفتی تقی عثمانی صاحب کا مضمون ہے, پڑھو گے تو فائدہ مند ہو. اگر آپ لوگ بازوق ہو, بازوق لوگوں, مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب میں نکال فقہ مقالات. ٹھیک ہے, پتہ نہیں آپ کو نیچے کتب خانے میں جانے دیتے ہیں؟ کتب خانے میں جانے دیتے ہیں؟ آپ کو نیچے کتب خانے میں جانے دیتے ہیں؟ اس کا مطلب آپ بازوق لوگ. چلو جی, اگر آپ جاتے ہیں, اگر آپ نہیں جاتے تو اس میں بازوق لوگ ملوث سروس. میں کیا کرتا ہوں, اچھا چھوڑ دو اب اس کو بعد میں دیکھو. اس سے مطالعہ بڑا مفید رہے گا. ہاں, یہ تو تھوڑا سا ٹچ دیے اس کو, باقی اس کے اندر ساری بحث ہے. پڑھو گے تو فائدہ ہوگا. آگے دیکھو جی, باب الاستحقاق. ٹھیک ہے, باب الاستحقاق میں سب سے بنیادی طور پہ 3 باتیں, 3 اصول. ایک اصول بینہ حجت متعدیہ ہے. بینہ حجت متعدیہ ہے اور اقرار حجت ناقصہ ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آیا. بینہ حجت متعدیہ, میں نے آپ کے خلاف کوئی دلیل دے دی, آپ کو مار پڑے گی نہیں پڑے گی؟ یہ کیا ہے؟ بینہ حجت متعدیہ, آپ کو اس کا اثر ہوگا, چاہے آپ نے مونچھیں رکھی ہیں یا نہیں رکھی ہیں, آپ کو مار پڑے گی. صحیح ہے, میں نے آپ کے خلاف گواہ پیش کر دی ہے, بینہ پیش کر دی. بینہ حجت متعدیہ ہے. البتہ میں نے اقرار کر لیا کہ میں نے اقرار کر لیا, ہاں اس نے میرے پیسے کھائے ہیں, تو یہ حجت متعدیہ حجت ناقص ہے.
حجت ناقصہ میں نے اقرار کیا کہ میں نے اس پیسے نہیں کھائے، یہ میں نے اقرار کیا بطور مثال میں نے کہا میں نے اس کے پیسے کھائے ہیں، یہ کہتا ہے کہ یار میں نے اس نے پہلے پیسے نہیں کھائے، پھر تو اقرار تو ہو گیا، میں نے مان لیا میں نے پیسے کھائے ہیں لیکن یہ نہیں مانتا، تو یہ حجت ناقصہ ہے. سمجھ رہے ہو؟ پہلا اصول نہیں سمجھ میں آیا. میں نے آپ کے خلاف گواہی دی یار اس نے نا کل چوری کی ہے اور چوری کی یہ دیکھو کیمرے لگے ہوئے، یہ بینہ ہو گیا. بینہ تو اس کو پکڑا جائے گا نہیں پکڑا جائے گا؟ پکڑا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ بینہ. یہ حجت متعدیہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اور جہاں اقرار کیا جائے گا وہ حجت متعدیہ نہیں ہوگا، حجت ناقصہ ہوگا. دیکھو البینہ تو حجت متعدیہ، بینہ حجت متعدیہ ہے لل اقرار، لیکن اقرار حجت متعدیہ نہیں ہے. سمجھ لو؟ بس تناقض کو چھوڑ دو، آگے آؤ. مبیعۃ ولدت، مبیعۃ ولدت ایک باندھی لی میں نے، ولدت اور اس کا بچہ ہو گیا. ٹھیک ہے، فاستحقت ببینہ، فاستحقت ببینہ، اور پھر دلیل سے ثابت کر دیا کہ یہ فلاں کی ہے. نام ایسے استعمال کرنے چاہیے نا جو صحابہ کے نام، جب کام گڑبڑ والا ہو تو ایسا نام استعمال کرے کافی. شکیل نے باندھی خریدی، ٹھیک ہے، شکیل نے خریدی باندھی اور باندھی سے بچہ پیدا ہو گیا اور بچہ پیدا ہو گیا اس سے. ٹھیک ہے، اب مجھے پتا چلا کسی دلیل سے کہ یہ باندھی جو ہے نا وہ ہے طیب اللہ کی، مجھے پتا چل گیا اور اس کے اوپر گواہ بھی قائم ہو گئے. میں نے قائم کر دیا، کسی نے بھی قائم کر دیا. ٹھیک ہے، تو اب یہ جب گواہ قائم ہو گئے تو یہ باندھی اس کے پاس بچے سمیت جائے گی. ٹھیک ہے، باندھی اس کے پاس بچے سمیت جائے گی، کیونکہ باندھی میں بڑے سے جو بھی تصرف ہوا باندھی تھی اس کی، میرے پاس عقد فاسد کے ذریعے سے آئی تھی، لہذا معاملہ ختم ہوا اور باندھی واپس اس کے پاس چلی جائے گی، بچے سمیت جائے گی چونکہ بینہ ہو گیا. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہو؟ لیکن کیا ہے، میں نے اقرار کر لیا یہ بینہ ہے. ٹھیک ہے، گواہی کے ساتھ واپس جائے گی. میں نے اقرار کیا، کوئی گواہی نہیں، شکیل نے باندھی خریدی اور اس کے بعد اس کا بچہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اب گواہی پیدا ہوگی کہ یہ باندھی طیب اللہ کی ہے. ٹھیک ہے، یہ گواہی ہوگی یہ باندھی طیب اللہ کی ہے. تو صورت میں کیا ہوگا، یہ باندھی بھی دی جائے گی اور بچہ بھی دیا جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ شکیل کا تصرف اس میں کلعدم ہے. ٹھیک ہے، شکیل کا تصرف کلعدم ہے. وجہ اس کی کیا ہے، کلعدم ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ جو بینہ ہے یہ متعدی ہے باندھی کی طرف بھی اور بچے کی طرف بھی. بینہ باندھی کی طرف ہے نا، تو یہ متعدی بھی ہو گیا بچے کی طرف. ٹھیک، لیکن اگر شکیل صاحب نے خود اقرار کر لیا، کہا نا بابا یہ باندھی طیب اللہ کی ہے، گواہی پیدا نہیں کی اس کے اوپر، تو اس صورت میں باندھی تو اس کی ہوگی طیب اللہ کی، لیکن بچے کی طرف یہ چیز متعدی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اقرار بچہ بعد میں ہوا ہے، بچہ بعد میں ہوا ہے، اب اس وقت نہیں ہوا. اقرار کرنے کی صورت میں بچے کی طرف یہ متعدی نہیں ہوا. ہاں، اقرار کیا ہے کہ یہ باندھی طیب اللہ کی ہے، بچے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اقرار یہ کیا ہے باندھی طیب اللہ کی ہے. اس صورت میں بچہ جو ہے وہ طیب اللہ کے پاس واپس نہیں جائے گا، صرف باندھی واپس جائے گی.
سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ اقرار حجت ناقص ہے، بچے کی طرف متعدی نہیں ہوگا، یہی لکھا ہے. مبیعت ولدت، مبیعہ جو ہے یعنی جو باندھی خریدی گئی ہے یہ مبیعہ ہے. ولدت، اس نے بچہ پیدا کر دیا، ٹھیک ہے. فاستحقت ببینہ، اب کیا ہے وہ مستحق ہو گیا طیب اللہ بینہ کے ذریعے سے، ٹھیک ہے. یتبعها ولدها، تو اس کا بچہ بھی اس کے ساتھ واپس جائے گا، ٹھیک. وَإِنْ أَقَرَّ بِهَا، لیکن اگر شکیل نے اقرار کر لیا، شکیل مشتری ہے، شکیل نے اقرار کر لیا کہ یار یہ باندھی طیب اللہ کی ہے، تو اس صورت میں لرجل لا، یہ بچہ جو ہے اس آدمی کے لیے نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ باندھی واپس جائے گی، بچہ واپس نہیں جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ یہاں قانون بتا رہے آگے. مرد کے لیے نہیں ہوگی شکیل میں، لرجل لا، ہاں باندھی مرد کے لیے نہیں ہوگی، بچہ اس کے لیے. سمجھ رہے ہو بھائی؟ آگے چلے بھائی، آگے دیکھو، آگے نہیں تھوڑا پیچھے ہو. بس تناقض دوسرا ہوتا ہے دعوے میں اور دلیل میں تناقض ہے، ٹھیک ہے. دعوے میں اور دلیل میں تناقض ہے، ٹھیک ہے. شکیل نے طیب اللہ سے باندھی خریدی، نام کرو یہی سمجھے. شکیل نے طیب اللہ سے باندھی خریدی، ٹھیک ہے. طیب اللہ سے باندھی خریدی، ٹھیک ہے. لے لی، لینے کے بعد گھر میں آیا اور کہنے لگا یار یہ باندھی جو نا یہ طیب اللہ کی نہیں، یہ تو مالک کی ہے، ٹھیک ہے. باندھی عمران کی ہے، عمران خان کہہ رہے ہیں یہ باندھی عمران کی ہے. سمجھو؟ وہ تناقض، یہ جو اس نے طیب اللہ سے باندھی خریدی ہے، اس نے خود یہ کہا کہ یہ باندھی جو ہے وہ عمران کی ہے. کیا ہوا یہ کہ میں نے عقد کر لیا اور میں مان بھی رہا ہوں کہ یہ کس کی ہے، کس کی ہے. تو دو عمل ہیں، دونوں عملوں میں تناقض ہو گیا، ٹھیک ہے. دونوں تناقض ہو گیا. تو تناقض ہونے کے بعد کیا ہے، یہ ملک کے دعوے کو ختم کر دیں. سمجھ، ملک کا دعویٰ ختم ہو جائے گا، یعنی ملک کا دعویٰ ختم ہو جائے گا. مطلب یہ کہ یہ اس کا مالک یہ ہے، یہ دعویٰ ختم ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ شکیل ہے، ہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمران کی. ہاں شکیل یہ نہیں کر سکتا یہ عمران کی، کیونکہ اس نے خود اقرار کیوں کیا. سمجھ رہے بات واضح ہے. دیکھو یہی بد تناقض کیا ہے، اس کے عمل میں اور اس کے دعوے میں، دونوں میں تناقض ہے. وہ تناقض و یمنع دعوی الملک، یہ تناقض جو ہے وہ ملکیت کے دعوے کو منع کرتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ یعنی اگر اس کا دعویٰ خریداری صحیح ہوتی ہے تو پھر اس کا دعویٰ غلط ہے، دعویٰ صحیح ہے تو ملکیت غلط ہے. دلیل میں فرق ہے. ہاں دعویٰ دلیل میں فرق ہے. دعویٰ اور دلیل میں فرق ہے. ایک دعویٰ اور ایک دلیل ہے، وہ بینہ کے ذریعے سے بیان کر رہی ہے جیسے بھی. آگے دیکھو بھی ایک تھوڑا سا نا آپ کو غلط فہمی ہوگی، اس کو اس طرح واضح کر لیں گے. اس نے دعویٰ کیا کیا ہے؟ دعویٰ یہ کیا ہے کہ یہ باندھی عمران کی ہے، ٹھیک ہے، اور خریدی کس سے ہے، تو تناقض ہو گیا. تو یہ دعویٰ ملک غلط ہے. سمجھ لو، ایسا نہ ہو کہ یہ تم کہو کہ میرا اپنا دعویٰ غلط ہے. یہ دعویٰ ملک غلط ہے، میرا عمل ٹھیک. سمجھ لو. البتہ تین چیزوں کے اندر یہ دعویٰ ممنوع نہیں ہے. پہلی چیز للحریہ، حریت کے بارے میں دعویٰ کر دیا، حریت کے بارے میں دعویٰ کر دیا، طلاق کے بارے میں دعویٰ کر دیا اور نسب کے بارے میں دعویٰ کر دیا. حریت کے بارے میں دعویٰ کر دیا، یہ دعویٰ کر دیا یار یہ جو باندھی تھی یہ عمران نے آزاد کر دی تھی، ٹھیک ہے. تو اس صورت میں حریت کو مانا جائے. کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ عمران
میں طیب اللہ کو بیچی اور طیب اللہ سے شکیر نے خریدی. ٹھیک ہے. اس صورت کے اندر ایک لمبا پروسیجر ہے جو لوگوں کے سامنے آنا ضروری ہوتا ہے. لیکن آزادی میں لوگوں کے سامنے آنا ضروری ہے نہیں. آزادی میں ضروری نہیں ہے. صحیح ہے. اگر طلاق دے دی, طلاق دینے میں بھی لوگوں کے سامنے آنا ضروری نہیں ہے. اور نسب, فلاں کا بچہ پیدا ہوا, وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا بچہ ہے, وہ کہتے ہیں میرا بچہ نہیں ہے. دونوں صورتوں میں اس بندے کو پتہ ہے کہ میرا بچہ ہے یا نہیں. سب کے سامنے آنا ضروری نہیں ہے. تو اس صورت میں للحریہ, اس صورت میں یہ دعوی حریت یہ باطل نہیں ہوگا, دعوی طلاق یہ باطل نہیں ہوگا, دعوی نسب یہ باطل. ٹھیک ہے بھائی. ہاں, دعوی ملک باطل ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو, جیسے اس نے اس کے بارے میں دعویٰ دیا. آگے چلیں. یہ دو اصول ہم نے پڑھ لیے. پہلا اصول بینہ حجت متعدی ہے, اور دوسرا اصول تناقض جو ہے اس صورت میں ایک دوسرا اصول ہم نے پڑھا. تیسرا اصول, اگر کہیں دھوکہ ہو گیا, اگر بیع کے اندر کسی اقرار اور دعوے میں دھوکہ ہو گیا, اس صورت میں کیا مسئلہ ہوگا؟ ایک غلام ہے, اس نے بیچارے شکیل سے کہا کیا مجھے خرید دو, میں بڑا تنگ ہوں, یہ مالک کنجوس پکی جوس ہے, یہ مجھے کچھ کھانے کو نہیں دیتا, تو مجھے خرید دو. کنجوس کا جس سے سنا ہے نا, کنجوس کی بہت کتاب المفلا, علامہ ابن جوزی کی کتاب, بڑی مزیدار کتاب ہے, کس سے پڑھنا. کتاب المفلا اردو میں ترجمہ ہے بخیلوں کے واقعات, اردو میں ترجمہ بخیلوں کے واقعات. حسن عباسی نے غالباً ترجمہ کی, بڑی مزیدار کتاب. اس میں اس نے قصہ لکھا ہے. ایک بخیل آدمی گھر سے جا رہا تھا, اس نے اپنے گھر والوں سے کہا دیکھو میں گھی چھوڑ کے جا رہا ہوں, لیکن میں گھی الماری کے اندر رکھوں. تو آیا 1 مہینے کے بعد گھر واپس, تو گھر والوں سے پوچھا ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے, روٹی کیسے کھائی؟ کہا وہ ہم الماری کے پاس آ جاتے تھے, الماری کو لگا لگا کے روٹی کھاتے تھے. مارا سب کو ٹائٹ کرتا, کیوں مارنا؟ کہا بغیر گھی کی روٹی نہیں کھاتا. حضرت عمر کے غلام تھے, نہیں حضرت عمر کے غلام نہیں تھے, ایک غلام تھا, اس نے اپنے آقا کی بخیلی مشہور کی. اس نے کہا لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہا لوگ آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ تمہارا آقا دعوت کب کرے گا. کہا میں نے کہا قیامت کے دن کرے گا. اس کو پکڑ کے کوڑے لگائے. کہا مار کرے, میں نے جان چھوڑے. کہا تو نے دن متعین کیوں کیا؟ دن متعین کیوں کیا؟ اچھا, تو یہ غلام نے کہا یار میں اپنے آقا کے پاس بڑا تنگ ہوں, تو مجھے خرید لو. اس نے خرید لیا. ٹھیک ہے, خریدنے کے بعد پتا ہے یہ تو غلامی نہیں, یہ تو آزاد ہے. آپس میں طے ہوا تھا, پھنس گیا. اب کیا ہے, یہ دھوکہ آ گیا. ٹھیک ہے, دھوکے کی صورت میں کیا ہے, وَإِنْ قَالَ عَبْدٌ لِلْمُشْتَرِي, اگر عبد نے, غلام نے مشتری سے کہا اشترینی فانا عبد, مجھے خرید لو کیونکہ میں غلام ہوں. فاشترا, تو اس نے شکیل بھائی کہتے یار میں خصوصی آدمی ہوں, میں تو تحقیق نہیں کرتا نا, چلو ٹھیک ہے بس. فاشترا, اس نے خرید لیا. فَإِذَا هُوَ حُرٌّ, دیکھا تو آزاد نکلا. ٹھیک ہے. فَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ حَاضِرًا, اب پہلی صورت کیا ہے, بائع حاضر ہے. ٹھیک ہے, بائع غیر حاضر ہے لیکن معلوم مقام پر ہے. ٹھیک ہے, بائع حاضر ہے, معلوم مقام پر ہے. ان دونوں صورتوں میں بائع چلے گا. ٹھیک ہے. فَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ حَاضِرًا, کیا ہوا؟ غلام اور جو بھائی کے ملے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں. ہاں, ملے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں. ملک میں کیسے آئے گا جب ہے ہی آزاد؟ ملے بھی ہو سکتے ہیں. ملے ہوئے تھے نا, دھوکہ دیا. جیسے حضرت عمر کے زمانے, حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں ایک صحابی, یار مجھے نام ان کا بھول گیا, پورا سال صحابہ کرام ان کی اس حرکت پہ ہنستے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے تھے اور فرماتے تھے کہ آؤ مجھے ہنساؤ. جب بخاری شریف میں 10 رنگ کی روایت مثلا ہے, مجھے اس وقت نام ان کا بھول گیا. حضرت ابو ہریرہ. تو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ گئے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں، تو ایک صحابی کھجوریں کھا رہے تھے، کہا یار مجھے بھی دو، اس نے دے دی، کھائی، ختم ہو گئی، کہا اور دے دو، اس نے اور دیا، کھائی، پھر کہا اور دے دو، کہا جا 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 تو بہو ایسا بیٹا نہیں، ہم نے پھر پتھر کر کیا ہوا، آیا اس کے بعد کہتے یار میرا ایک غلام ہے، میں نے اس کو بیچنا ہے بازار میں، اچھا کیا کتنے میں دو گے؟ کہا 1000 درہم میں، کہا 1000 درہم میں تو اپنا غلام، لیکن اس میں ایک عیب ہے، اب کیا ہے، اس کو پکڑو تو کہتے ہیں میں غلام نہیں ہوں، میں آزاد ہوں، یہ کیا ہو، کہاں لینا تو لوگ 1000 درہم تو غلام مل رہا ہے، کمال کے بعد وہ آئے جناب اس کے گلے میں وہ رسی ڈالی، کہا چلو، کہا کیوں، کہ تم ہمارے غلام ہو، ہم نے تم سے خرید لیے، اس نے 1000 روپے کے کھجوریں لائے، اس کے سامنے بیٹھ کے کھانا شروع کیا، کہاں سے آئے گا آپ کی برکت ہے، اچھا وہ آیا اس کو آ کے گلے میں پٹا ڈالا، کیوں میں غلام نہیں ہوں، میں آزاد ہوں، ہمیں پہلے ہی پتا ہے تم نے یہی بولنا ہے، تم نے کس سے کہا، وہ اس سے خریدا اسید ابن حضیر تو دیکھ رہے ہیں، تو وہ کہنے لگے جا کے پوچھو، میں غلام نہیں ہوں، میں آزاد، کس نے تمہیں دھوکہ دیا، کہ حضرت ابو بکر صدیق نے پیسے دے کے چھوڑوایا، تو صحابہ کرام اس کو دیکھ کے دوسرے راستہ بدلنے سے کہیں ہمیں بیچ دیا، اسید ابن حضیر کا یہ ہے، تو دیکھو پیدا ہوا ہو روز وہ آزاد تھا، اب کیا ہے، فَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ حَاضِرًا، اگر بائع حاضر ہے، او غاب غیبۃ معروفۃ، یا کسی معلوم جگہ پر غائب ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہے، فَلَا شَيْءَ عَلَى الْعَبْدِ، تو غلام پر کوئی چیز نہیں، اب آزاد سے لے گا، ٹھیک ہے، اب وہ آقا سے لے گا جس نے بیچا تھا، جس نے اسید ابن حضیر سے لے گا، صحیح ہے، اچھا وَإِلَّا، لیکن اگر وہ غیر حاضر ہے اور غیر معلوم جگہ پر ہے، غیر حاضر بھی ہے اور غیر پتہ ہی نہیں کہاں ہے، ٹھیک ہے، تو رجع المشتری علی العبد، تو مشتری جو ہے وہ غلام کے پاس آئے گا کہ اب تو پیسے واپس کر، والعبد علی البائع، اور جو غلام ہے وہ بائع سے خود ہی لے گا، سمجھ رہے ہو بات، سمجھ میں آ گئی؟ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ نہ ایسا نہیں کریں، غلام سے نہیں لیں گے، جس نے اپنے آپ کو غلام دکھایا اس سے نہیں لیں گے، غلام نے صرف جھوٹ بولا، جھوٹ کا کوئی جرمانہ نہیں ہوتا، آخرت میں جو اس کو کھلے لگیں گے وہ لگیں گے، لیکن جھوٹ کا جرمانہ نہیں ہوتا، آپ آقا سے لیں جس نے اس کو دھوکہ دیا، سمجھ رہے، فتویٰ امام صاحب کی قربت ہے یار، اس نے مجھے کہا، کیا نام ہے آپ کا؟ ابراہیم، یار ابراہیم کو تو نہیں بنا سکتے بنا، اور کس کو؟ ہاں نیک محمد کو بلاتے ہیں، نیک محمد نے کہا فیصل بھائی مجھے خرید لو، میں اپنے آقا کے پاس پہنچتا ہوں، میں آیا اور میں نے کہا امیر صاحب کتنے کا دو؟ امیر صاحب کہتے آدھا تیرا آدھا میرا، آپس میں اشارہ کیا آدھا تیرا آدھا میرا، میں نے امیر صاحب سے کہا 2000 روپے کا دے دو، 1000 روپے کا لیا، پتہ چلا یہ تو آقا ہے، یہ تو غلام نہیں ہے، آزاد ہے، ٹھیک ہے، ابھی سودا تو نہیں ہو سکتا، اب میں پیسے کس سے لوں گا؟ پیسے میں کس سے لوں گا؟ کس سے نہیں لوں، غلام سے نہیں لوں گا، پیسے میں امیر صاحب سے لوں گا، امیر صاحب اگر غیر حاضر ہے لیکن پتہ ہے کدھر گیا ہوا، پتہ ہے بازار گیا ہوا ہے، پتہ ہے نوکری پہ گیا ہوا ہے، تب بھی انتظار کر کے اس سے لوں، لیکن امیر صاحب بھاگ گیا تو اب میں 1000 روپیہ ان سے لوں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، بیع میں دھوکہ دیا ہے، تو جتنے ارکان ہوں گے ان سب کے اوپر تقسیم ہوگا، اس اکیلے نے دھوکہ دیا تو اس کو یہ پکڑا گیا تو یہ لے گا، یہ بقیہ اس سے لے جس سے مجھے لے، سمجھ گیا ابھی؟ بخلاف رہن، لیکن اگر غلام میرے پاس رہن کے طور پر رکھوایا گیا تو یہ رکھ لو میرا غلام، جب میں آپ کو پیسے دے دوں گا نا تو پھر یہ غلام واپس کر دینا مجھے، میں نے اس کو پکا گھر میں باندھ دیا، پتہ چلی یہ غلام ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اس غلام کو پکڑ ہی نہیں سکتا، میں لوں گا تو آپ کا سے لوں گا ورنہ میرا نقصان، غلام کو چھوڑ دیں گے، غلام کو چھوڑ دیں گے، غلام کو غلام ہے، ٹھیک ہے، وجہ اس کی کیا ہے؟
وجہ اس کی ہے کہ بے عقد معاوضہ ہے، رہن عقد معاوضہ نہیں ہے۔ عقد معاوضہ کے اندر انسان ذمہ دار ہوتا ہے، کفیل ہوتا ہے۔ جو عقد معاوضہ نہیں ہوتا اس کے اندر معاوضہ نہیں ہے، رہن عقد معاوضہ نہیں ہے، رہن تو ایک گارنٹی ہے۔ سمجھ لے بھائی، آگے چلے۔ دیکھو بھائی، ایک گھر ہے، یہ پورا گھر ہے۔ نیک کا بھائی کہنے لگا یار اس سے کچھ حصہ میرا ہے۔ میں نے کہا کتنا حصہ آپ کا؟ کہ 10واں حصہ میرا ہے۔ میں نے کہا یہ 10واں حصہ اس کا 1000 روپے کا ہے، تم لے لو۔ 1000 روپے کا میں نے بیچ دیا، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور آدمی آیا، کون آ گیا؟ ابراہیم بھائی آ گیا، کہتے ہیں اس میں 10واں حصہ میرا ہے۔ میں نے کہا 1000 روپے کا لے لو، 1000 روپے کا لے لیا۔ تو یہ صلح کرنا درست ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ابراہیم کہنا کہ یہ سارا میرا ہے، یہ سارا میرا ہے، اور جب یہ سارا میرا ہے، اس نے دعویٰ کر لیا، دلیل بھی دے دی، تو اب میں اپنے 1000 روپے اس سے واپس لوں گا۔ میں نے اس سے 10واں حصہ لے لیا مکان کا، ٹھیک ہے۔ اب ابراہیم بھائی آیا، وہ کہنے لگے اس میں 10واں حصہ میرا ہے۔ اس صورت میں ہو سکتا ہے 10واں حصہ کوئی ہو اس کا، تو اس کو دے دیا جائے گا 10واں۔ یہ 1000 روپے واپس سے نہیں لے گا، ٹھیک۔ لیکن اگر ابراہیم نے کہا کہ یہ سارا میرا ہے، جب یہ سارا میرا ہے تو 10واں حصہ بھی تو اسی کا ہو گیا نا، تو بھائی اپنا 10واں حصے کے پیسے واپس لے گا بائی سے۔ سمجھیے، یہ دیکھو دوبارہ دیکھو، من ادعا حقا، کس نے حق کا دعویٰ کیا فی داری، کسی گھر کے اندر، فصولح علی 100، اس نے صلح کر لی 100 روپے کے اوپر، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فاستحق بعضها، پھر کسی اور نے بھی استحقاق کا دعویٰ کر لیا، پھر کسی اور نے بھی بعض پہ استحقاق کا دعویٰ کر لیا، تو لم یرجع بشیء، نیک محمد کسی چیز کا رجوع نہیں کرے گا۔ ہاں، جب اس نے بعض کا دعویٰ کیا، جب ابراہیم نے بعض کا دعویٰ کیا، ٹھیک ہے، تو نیک محمد اپنے 1000 روپے واپس لے لے، ٹھیک ہے۔ لم یرجع بشیء، کسی چیز میں استحقاق کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ ہاں، کیوں واپس نہیں لے گا نا؟ کیونکہ اس نے بعض پہ دعویٰ کیا، ہو سکتا ہے اس چیز سے پیش کا ہو، اس چیز سے پیش کا ہو، صحیح ہے۔ لیکن ولو ادعا کلہ، لیکن ابراہیم نے کہا کہ یہ سارا میرا ہے، تو اب رجع بقسطہ، تو اپنا حصہ واپس لے گا، سمجھ رہے ہو؟ پھر اپنا حصہ واپس لے گا، کیوں؟ یہ سارا تو ہے ابراہیم کا، اس کا تو ہے ہی نہیں، یہ تو بائے ہے ہی، لہٰذا اس سے واپس نہیں لے گا۔ سمجھ گئے بھائی؟ بس آج کو سبق یہاں تک ہو گیا، آپ کے ساتھ بھی آ چکے، تو یہیں تک صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد